ہیلو اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اہل بیت ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج۔ خوش آمدید بچوں، آج ہم پڑھیں گے تیسری جماعت اردو کا پہلا سبق پڑھنے سے پہلے حمد سے شروع کریں گے۔ حمد کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے نا بچوں؟ حمد اللہ کی تعریف میں جو نظم لکھی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ کا نام لیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اس کے بعد پہلے سبق کی طرف آئیں گے۔ چلیے شروع کریں گے حمد۔ اس حمد کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے ڈاکٹر محسن جلگانوی۔ ڈاکٹر محسن جلگانوی۔ حمد: صرف اتنی ہے التجا مولا، صرف اتنی ہے التجا صرف اتنی ہے التجا مولا، کر عطا اپنا راستہ مولا، میرے حصے میں نیکیاں کر دے، ہر بدی سے مجھے بچا مولا، تیری حمد و ثنا میں ہو جائے میرا ہر لفظ آئینہ مولا، درد و غم کے گھنے اندھیرے میں صرف تیرا ہے آسرا مولا، ہاتھ اٹھتے ہیں بس تیری جانب، کوئی تجھ سے نہیں سوا مولا، اپنی رحمت سے درگزر کرنا، مجھ سے ہو جائے گر خطا مولا، ہر قدم پر مجھے بلندی دے، پستیوں میں نہ تو گرا مولا، درمیاں کوئی بھی نہیں محسن، ابتدا اور انتہا مولا۔ اس حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ مجھے اپنا راستہ، سیدھا راستہ عطا کر اللہ تعالیٰ۔ اے مولا مجھے اپنا راستہ، مطلب تیری طرف جو جاتا ہے وہ راستہ عطا کر، سیدھا راستہ عطا کر، اور میرے حصے میں نیکیاں کر دے کہ میں اچھے کام کروں، غلطیوں سے بچوں، ہر بدی سے مجھے بچا لے، ہر گناہ سے، ہر بری چیز سے مجھے بچا لے، اور میرے حصے میں نیکیاں کر دے۔ تیری حمد و ثنا مطلب تیری تعریف کر میں میرا ہر لفظ تیری تعریف کا آئینہ بن جائے۔ درد و غم کے گھنے اندھیرے میں مطلب کہ میں تکلیف میں ہوں، میں غم میں ہوں، میں مشکل میں ہوں، تو صرف کس کا سہارا ہوتا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہاں، تو صرف میں تجھے ہی پکاروں اور تیرا ہی سہارا میرے لیے ہو۔ بس ہاتھ جب بھی اٹھے میرے تیری جانب، سوائے تیرے کوئی نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی مولا، کوئی خدا نہیں ہے، صرف تو ہی میرا پالنہار ہے، تو ہی اللہ ہے، میں تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اور اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جائے جانے انجانے میں، تو اپنی رحمت سے، تیری رحمت تو بے انتہا ہے، تو اپنی رحمت سے اسے درگزر کر دینا اور میری خطاؤں کو معاف کر دینا۔ ہر قدم پہ مجھے بلندی دے، مطلب کہ میں اونچے سے اونچا جاؤں، بلندی پہ جاؤں۔ کس بلندی پہ؟ نیکیوں کی طرف جاؤں، اچھائیوں کی طرف جاؤں اور برائیوں سے بچتا جاؤں۔ درمیان میں کوئی نہیں ہے، میں جو دعا کر رہا ہوں، تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے، تو ہی اول سے لے کے آخر تک تو ہی خدا ہے، تو ہی میرا پالنہار ہے، تو ہی میرا مولا ہے۔ میں اس کے علاوہ کس کے پاس جاؤں، کس سے مانگوں؟ تو ہی مجھے سب کچھ دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم سبق کی طرف آئیں گے۔ پہلا سبق ہے ہمدردی۔ یہ ایک نظم ہے جسے لکھنے والے شاعر ہیں علامہ اقبال۔ اقبال کا نام تو سنا ہوگا نا آپ، بہت مشہور شاعر تھے وہ۔ انہوں نے یہ نظم لکھی ہے بچوں کے لیے، انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں، بہت سی کہانیاں لکھی ہیں، انہی میں سے یہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے ہمدردی۔ ہمدردی مطلب کسی کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنا، ہمدردی کا، کوئی تکلیف میں ہے تو اسے دیکھ کر ہمارے دل میں جو ترس آتا ہے وہ اسے کہتے ہیں ہمدردی۔ چلیے نظم شروع کریں گے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزرا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک،
पहुँचूं किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुन के बुलबुल की आहवजारी, सुन के बुलबुल की आहवजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया। हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। यहाँ पर ये नज़्म ख़त्म हुई। एक मर्तबा क्या हुआ, एक झाड़ की, एक शजर की टहनी पे, मतलब एक झाड़ की शाख पर एक बुलबुल उदास बैठा था। सोचता था कि दाना चुगने में पूरा दिन, उड़ने और चुगने में पूरा दिन गुजर गया, अब अंधेरा हो गया है, मैं किस तरह अपने आशियाँ तक, आशियाँ मतलब घोंसला या घर को बोलते हैं आशियाँ, अपने आशियाँ तक किस तरह पहुँचूँगा। हर चीज़ पे अंधेरा छा गया है, मगर मतलब कि मगरिब का वक्त हो गया है, अंधेरा हो गया है, शाम शुरू हो गई है, अब मैं किस तरह से अपने आशियाँ तक, अपने घर तक पहुँचूँगा। वो यही बोलते बैठा हुआ था झाड़ की एक टहनी पे। पास ही में एक जुगनू था जो उसकी आवाज़ें सुन रहा था। वो आवाज़ारी कर रहा था, मैं कैसा पहुंचूंगा अपने बच्चों के पास, अपने घोंसले तक, वो सोच रहा था। तो उसकी आवाज़ारी सुन के करीब में जो बैठा हुआ था जुगनू, वो बोला कि परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं दिल और जान से खिदमत के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने मुझे रोशनी अता की है, मेरे बदन में एक दिया रख दिया है अल्लाह ताला ने। मैं हालांकि बहुत छोटा सा कीड़ा हूँ, मगर अल्लाह ने मुझ में ऐसी चीज़ बनाई है, मुझे इस चीज़ से बनाया है कि मेरे अंदर रोशनी है जो एक छोटा सा दिए की तरह है। मैं उससे रोशनी करूँगा और तुम उस रोशनी में अपने घोंसले तक पहुँच जाना। और वही लोग दुनिया में अच्छे होते हैं, कौन? जो दूसरों के काम आते हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के काम आते हैं, वही लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं। समझ में आया ना बच्चों? हाँ, जुगनू और बुलबुल का कि ये नज़्म आज हमने पढ़ी। चलिए शुक्रिया।